بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے اردو کے سبق نمبر 8 کے لیکچر نمبر 1 کے حصہ 2 کے ساتھ میں آپ کی اردو کی ٹیچر حاضر ہوں۔ آج ہم اپنے سبق تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ اس سبق کے صفحہ نمبر 35 کی بلند خوانی کریں گے۔ آپ سب اپنی کتاب کھول کے سامنے رکھیں۔ یہ قائد کی خواہش تھی کہ خواتین تحریک پاکستان میں اپنا کردار ادا کریں، اسی لیے انہوں نے اپنی بہن کو بطور مثال ساتھ رکھا۔ جب 1930 میں پہلی گول میز کانفرنس ہوئی تو وہ قائد کے ساتھ تھیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے 1937 کے اجلاس میں بھائی کے ساتھ شرکت کی۔ 1938 میں مسلم لیگ کی خاتون رکن بن گئیں۔ اسی سال ممبئی میں ہونے والے اجلاس میں آپ نے خواتین کو کل ہند کی بنیاد پر نمائندگی دینے کا مطالبہ کیا۔ قرارداد پاکستان کے منعقدہ اجلاس میں بھی آپ قائد اعظم کے ہمراہ تھیں۔ آپ کے جذبے اور استقامت کو قوم نے دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کے معیار پر پوری اتریں اور تحریک پاکستان کو کامیابی کی منزل سے ہمکنار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اپنے بھائی کی بیماری میں بھی وہ مسلسل ان کے ساتھ رہیں، وہ اول تا آخر ان کا بازو بنی رہیں۔ قائد اعظم نے خواتین سے مسلم لیگ میں شامل ہونے اور اپنے قومی ذمہ داریاں سنبھالنے کی جو اپیل کی، اس کی بدولت خواتین میں قومی اور ملی فرض کا احساس بیدار ہوا۔ خواتین جوگ در جوگ مسلم لیگ میں شامل ہونے لگیں۔ مسلم لیگ میں خواتین کے شامل ہونے کا یہ نتیجہ نکلا کہ گھر گھر مسلم لیگ کا چرچا ہونے لگا۔ عورتیں جہاں بھی جمع ہوتیں وہاں مسلم لیگ کا ذکر ضرور ہوتا۔ خواتین کی مسلم لیگ میں شمولیت کی بدولت مسلم لیگ کا نام بڑے شہروں سے نکل کر تیزی کے ساتھ چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں تک پہنچنے لگا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی تنظیم نو کے وقت خواتین شاخ کی بھی باقاعدہ تنظیم شروع کی گئی۔ قائد اعظم نے مسلم لیگی خواتین کی ایک سب کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی میں بر صغیر کے ہر صوبے سے 1 یا 2 خواتین کو شامل کیا۔ مسلم لیگ خواتین کی اس کمیٹی کی پہلی صدر بیگم محمد علی جوہر منتخب ہوئیں۔ آپ نے بے حد جدوجہد کی، پورے ہندوستان کا دورہ کیا، ہر صوبے میں صوبائی کمیٹی قائم کی۔ صوبائی کمیٹیوں کے ارکان نے اپنے شہروں اور محلوں میں کمیٹیاں قائم کیں۔ اسی طرح پورے ہندوستان میں خواتین مسلم لیگ کمیٹی کی شاخوں کا ایک جال پھیل گیا۔ بیگم محمد علی جوہر خواتین سب کمیٹی کی صدر اور آل انڈیا مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کی بھی رکن تھیں۔ ان کی مصروفیات کے پیش نظر خواتین سب کمیٹی کے لیے بیگم عبداللہ ہارون کو صدر منتخب کر لیا گیا۔ بیگم عبداللہ ہارون قیام پاکستان تک اس تنظیم کی صدر رہیں۔ بچوں، قائد اعظم کی خواہش تھی کہ خواتین تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیں، اور انہوں نے اپنی بہن کو اپنے ساتھ رکھ کر عورتوں کا حوصلہ بڑھایا، کیونکہ جس دور کی یہ بات ہو رہی ہے اس وقت معاشرے میں ایک خاص تاثر یہ تھا کہ عورت صرف گھر میں بیٹھ کر گھرداری کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی۔ اس لیے عورتوں کا باہر نکل کر اس طرح سیاست میں حصہ لینا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، مگر قائد اعظم کے ساتھ ان کی بہن نے زندگی کے ہر معاملے میں ان کا ساتھ دیا۔ وہ مسلم لیگ کی خاتون رکن بنی اور ممبئی، جو کہ اس وقت بمبئی تھا، مسلم لیگ کے اجلاس میں شریک ہوئیں اور خواتین کو کل ہند کی بنیاد پر نمائندگی کا مطالبہ کیا۔ قائد اعظم کی اپیل پر خواتین جس ملی جذبے کے ساتھ بیدار ہوئیں تو خواتین مسلم لیگ میں شامل ہونے لگیں، اور خواتین کی شمولیت کی وجہ سے مسلم لیگ کا نام شہروں سے نکل کر چھوٹے چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں تک پہنچا۔ قائد اعظم نے جب مسلم لیگ خواتین کی کمیٹی بنائی تو اس میں ہر صوبے سے 2 خواتین کو شامل کیا گیا۔ اس کمیٹی کی پہلی صدر بیگم محمد علی جوہر تھیں۔ جب وہ کمیٹی کی صدر ہونے کے ناطے آپ نے شہروں اور محلوں میں کمیٹیاں بنائیں۔ آپ چونکہ کمیٹی کی صدر اور مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کی رکن بھی تھیں اور زیادہ مصروفیت کی وجہ سے بیگم عبداللہ ہارون کو صدر منتخب کیا گیا، جو کہ قیام پاکستان تک اس تنظیم کی صدر رہیں۔ لیکچر نمبر 1 ابھی جاری ہے۔